ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سیگمنٹ میں فون لائن پہ جوائن کر رہی ہیں ماریہ سلطان جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ساسی کی. ماریہ سلطان صاحبہ، لوگر اوباما ایکٹ کے تحت کیا امریکہ فورسفلی پاکستان سے ایٹمی اثاثے لے سکتا ہے یا اور پہلے بھی کچھ ممالک میں ایسا کام کیا امریکہ نے؟ دیکھیں جی، اوباما لوگر ایکٹ جو ہے دراصل کوآپریٹو تھریٹ ریڈکشن پروگرام کی بنیاد کے اوپر ہے. یہ ایک ایسا پروگرام تھا جو 1991 میں امریکہ نے روس، بیلاروس، قزاقستان اور یوکرین کے خلاف استعمال کیا تھا، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے 1300، 1600 اور 1900 نیوکلیئر وار ہیڈ ختم کیے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کی 5 چیزیں تھیں. ایک تو انہوں نے قانونی طور کے اوپر پولیفریشن کو جو ہے کرمنلائز کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 300 سے زائد سٹنگ آپریشنز کیے تھے، اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ڈسمنٹل اور ڈسٹرکشن جو ہے ان تمام اثاثوں کا ان کا بنیادی مقصد تھا. 2006 کے اندر اوباما نے لوگر کے ساتھ یہ ایک ترمیم کی چاہی کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ جو ہے دوسرے ممالک میں بھی کرنا چاہیے، اور 2009 میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کو پاکستان میں لگانا چاہیے. اس کے لیے یہ جو ایکٹ تھا یہ امریکہ کا ایک لا تھا، لیکن اسی ایکٹ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے کیری لوگر بل کے اندر 2 شقیں ڈالی ہیں. ایک 1208 رونلڈ ریگن ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ جو کہتا ہے کہ امریکہ نہ صرف پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر بلکہ نظر رکھے گا. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ملک جس سے ان کو خطرہ ہو کہ وہاں کے ایٹمی اثاثے جو ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پولیفریشن کنسرن ہو، نہ صرف ان کے اوپر جائزہ لے گا بلکہ ایسے بھی اقدامات کرے گا جس سے ان کو محفوظ بنانے کے لیے وہ کوئی بھی اقدام اٹھا سکتا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے نیچے ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ اسٹنگ آپریشن نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ اسٹنگ آپریشن جو 300 سے زائد انہوں نے روس، قزاقستان، بیلاروس اور رشیا کے ساتھ کیے تھے، انہوں نے بعد میں یہ کہا تھا کہ یہ بڑی اچھی بات تھی کہ جو اسٹنگ آپریشن تھے یہ CIA نے کیے تھے اور یہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے کیے تھے. اگر یہ سچ مچ دہشت گرد کر لیتے تو آپ سوچیں کہ اصل میں دنیا میں نیوکلیئر دہشت گردی کا خطرہ کتنا بڑھ جاتا. رائٹ. ماریہ سلطان صاحبہ بہت بہت شکریہ. ایئر مارشل صاحب سنی ماریہ سلطان کی نیوکلیئر ایشوز پہ کافی گہری نظر رکھتی ہیں، اور جو سینیریو انہوں نے پینٹ کیا ہے اس میں آج پاکستان کدھر کھڑا ہے. آپ کی فوج GHQ اٹیک میں ڈسکریڈٹ ہو گئی، اسامہ بن لادن کو جب انہوں نے آ کے مارا ایئر فورس آپ کی وہاں پہ ایکسپوز ہو گئی، PNS میران میں نیوی آپ کی ایکسپوز ہو گئی. تو اب یہ جو لوگر اوباما ایکٹ آیا ہے 2009 کا، جیسے ماریہ بتا رہی ہیں اسٹنگ آپریشنز بھی کر سکتے ہیں، پولیٹیکل ڈپلومیٹک اوفینسو بھی لانچ کر سکتے ہیں، تو پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں نے اسی لیے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ باہر سے تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم خود اپنے دشمن بن گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2 مئی کا واقعہ ہوا اس میں ہمیں الرٹ ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ مغرب سے آپ کے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے. وہ تو ڈسکریڈٹ ہو گئے نا آپ سارے، نہیں سوئے ہوئے ہم لوگ سارے سوتے رہے ہیں اس پہ. نہیں جی، سونے کے علاوہ بہت بڑا نیگلیجنس ہے کہ ہم کیوں چوکنے نہیں تھے. ہو گیا. اب آگے جو مین مسئلہ ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے تو یہ ایک چیز طے ہو جانی چاہیے کہ اس دن جو ہوا، جیسے آپ نے شروع میں سوال کیا تھا، یہ ایک پلان کا حصہ ہے. اس کو دونوں واقعات کو علیحدگی میں مت دیکھیں، یہ دونوں واقعات کنیکٹڈ ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ 2 مئی کو جاگتے رہنے کا ثبوت دے دیتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 22 مئی نہ آتا. اس دن جب ہم مارشل صاحب شاید کوئی آج سے 10 سال بعد وکی لیکس آئیں تو اس میں پتہ لگے شاید سارے ہی جاگ رہے تھے. چلے کوئی بات نہیں، وہ بھی ایک سینیریو ہے، اور اگر واقعی ہم جاگ رہے تھے اور ہم نے نہیں کیا تو پھر وہ اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ہم نے کس چیز کا ثبوت دیا. ٹھیک ہے جی، اگر ہمیں واقعی اس دن ہم جاگ رہے تھے اور ہم نے کچھ نہیں کیا تو اس کا جج میں آپ کو بنا دیتا ہوں کہ اس کے لیے کیا الفاظ. عوام خود جج کرے گی، عوام جج کرے گی. ٹھیک ہے، اچھا ہوا یہ آپ نے ایک ایلیمنٹ بھی ہائی لائٹ کر دیا. ظاہر شاہ صاحب، ہم لوگ شاید ایئر مارشل صاحب میں دوبارہ آتا ہوں، اس دن ہم لوگ جاگ رہے تھے سو رہے تھے؟ میرے خیال میں تھیوریز مختلف آ رہی ہیں، کچھ جاگنے کی کچھ سونے کی، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہو سکتی کہ میرے خیال میں جاگتے ہوئے سب کچھ ہوا ہے. شاید یہ میری ذاتی رائے ہو، اس اتفاق جو ہے وہ کوئی کرتا ہو یا نہ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدام حسین کو آپ جو ہے عبرت کا نشان بنا کے لٹکا سکتے ہیں، اور جب اس کے پاس نیوکلیئر ویپن بھی نہ ہو، ہم تو ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، جس کے بارے میں انصار عباسی صاحب آپ نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم اسٹیٹ جہاں پہ ریڈیکلائزیشن ہے اور وہاں پہ ایکسٹریمسٹ کین ٹیک اوور دی نیوکلیئر ویپنز. تو سچویشن وہی ہے کہ اگر آپ نے اتنا ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے وہ ہنٹ کر لیا ہے، اس کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسے عبرت کا نشان بناتے کہ یہ وہ ٹیررسٹ ہے جس کے لیے $13 ٹریلین جو ہے امریکنز نے لوز کیا افغانستان کے اندر، اور ساری وار آن ٹیرر جو ساری اتنا بڑا ہم نے کیچ اگر دیا تو امریکی خوش نہیں ہوں گے؟
میرے خیال میں خوش تو ہونا چاہیے انہیں. خوش ہیں کہ نہیں؟ مجھے ایک چیز اس میں یہ کہوں گا کہ میں نے پھر کہا کہ تھیوریز جو سامنے آ رہی ہیں کہ شاید ہم جاگ رہے تھے یا سو رہے تھے, لیکن میری ذاتی رائے پھر بھی ہے کہ جاگتے ہوئے ہی سب کچھ ہوا ہے. اب کس حد تک جو ہے یہ چیز ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے حساب سے جیسے کہ 10 سال بعد شاید وکی لیکس میں بات ہو کہ کون کون شامل تھا یا نہیں تھا, لیکن اگر آپ دیکھیں جو وار آن ٹیرر میں جتنا امریکنز نے یہاں پاکستان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچ کیا ہے اگینسٹ دوز فورسز, اگر افغانستان کے اندر وہ خود لوز کر رہے ہیں, وہ خود افغانستان کے اندر جو ہے 20-22 جو وہاں پہ صوبے ہیں وہاں پہ حکومت دینے کے لیے تیار ہیں, جو مخالف قوتیں ہیں وہ بات کر رہے ہیں, وہ ملا عمر کے جو سافٹ لائن لیڈرز ہیں ان سے جو حزب اسلامی سے بات کر رہے ہیں, اور 12 صوبوں میں حکومت دینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی ایشو ایکسٹریمزم کا ہے یا طالبانائزیشن کا ہے, یا واقعی وہ آپ کے نیوکلیئر ایسٹس کے پیچھے ہیں, یا آپ کے ایسٹس کو وہ جو ہے یا مارشل صاحب ریجنل انٹرسٹ یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ ریجنل انٹرسٹ بھی کہہ لیں, اگر مجھے وہ ذرا مکمل کر لینے جو آپ نے مجھ سے پہلا سوال پوچھا تھا. آپ نے کہا تھا سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے. میں نے آپ سے کہا کہ اگر جاگ رہے مارشل صاحب ہم بچپن سے آج تک سنتے آئے ہیں آپ سو جائیں, ہماری فضائیہ جاگ رہی ہے, ہماری نیوی جاگ رہی ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ فضائیہ وہ فورس ہے جس کے اوپر قوم بہت فخر کرتی ہے. ہم نے میں ابھی بھی کرتا ہوں, میں تو ابھی ماننے کو تیار نہیں کہ سو رہے تھے. ہم نے JF-17 بنایا تو ہم نے کہا جی دس از اے گفٹ ٹو دی نیشن, اور نیشن نے جس طرح اس کو ایکسیپٹ کیا, پتہ چلا لوگوں کو کہ فضائیہ صرف لڑتی ہی نہیں, یہ اپنے لیے فائٹر جہاز بھی بناتی ہے. کون سی ایئر فورس ہے دنیا میں جس نے یہ کام کیا ہو پہلے؟ تو قوم ہمیں سرمایہ افتخار بھی کہتی ہے. اس کے باوجود اگر آپ نے جاگتے ہوئے یہ کام کروایا, مارشل صاحب ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم ہیلی کاپٹر تو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے, جہاز بنا لیے تو کیا ہوا؟ نہیں, دیکھیں پھر میں آپ سے گزارش کروں گا, لوگ کہتے ہیں یہ, میں آپ کی اسی لیے میں اس چیز کے اوپر آ رہا ہوں. جہاز بنانا ایک کیپیبلٹی تھی اور اللہ کے فضل سے ہم نے پوری کر دی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ جہاز بنا رہے تھے ان کے سینٹیمنٹ کیا تھے, اور اگر واقعی اس دن ہم نے ہیلی کاپٹر جو ہیں ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ آپ ویسے بینگ سینئر ایئر آفیشل آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں جی, میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں اسی لیے آپ سے کہنا گزارش کر رہا ہوں کہ ہاں ایک بات ہے کہ اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہیں ہوگا تو وہ ایک اور بات ہے. وہ سٹیٹمنٹس بھی آئیں کہ ریڈار سائلنٹ تھے, پھر یہ تھا جی ریڈار ان ایکٹیو تھے, وہ بھی 3-4 سٹیٹمنٹس آئیں, وہ بھی ایک بحث کا باعث بنی. ہو گیا سارا مجھے کچھ, صرف ختم جو کر مسئلہ آ رہا ہے نیوکس کا اس پہ آپ کیا کریں گے؟ لینے دیجیے. اس دن یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جاگتے ہوئے یہ کام کروایا گیا تو میرا خیال ہے کہ پھر جن لوگوں نے کروایا ان کا انجام بھی آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے they have left you without clothes that day. ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے واقعی یہ انجام کروانا تھا تو پھر جو کچھ آپ نے کیا آپ ڈیزرو بھی یہی کرتے تھے. آپ کی کریڈیبلٹی in one go on one day, in one night, ملک کے سامنے جو بنی ہو گیا. انصار عباسی صاحب یہ جو مسئلہ آ گیا نیوکس کا, ان کو اب کیسے سیو کریں گے آپ؟ دیکھیں اس کے لیے جو میرا گلہ ہے خاص طور پہ اپنی پولیٹیکل اور اپنی ملٹری کی لیڈرشپ سے, کہ یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں جب آپ کو ایمرجنسی سیشنز میں جانا چاہیے, آپ کو ادھر ادھر گھومنا نہیں چاہیے, آپ کو ہفتوں مہینوں. ہر انسیڈنٹ کے بعد ہم ڈیفنس کمیٹی بلا لیتے ہیں, کوئی پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن کر لیتے ہیں, ریزولوشنز پاس کر لیتے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں ایمرجنسی سیشن نظر آنا چاہیے کہ یہ ایک فکر مند قوم ہے. فکر مند نظر آنے سے کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں؟ یو نیڈ ٹو ایوالو ڈفرنٹ اسٹریٹجیز کہ جی امریکہ آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے اور ہم اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ایک منٹ سر, ہماری فارن پالیسی کے اوپر ہمیں کیا اگریسو سٹانس لینا چاہیے, ہمیں اپنی اکنامک پالیسیز کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہماری ڈیپینڈنس ہمیں بھکاری نہیں بننا, ہمیں ٹیکس ملک کے اندر ہی لینا ہے. ہمیں اکنامک پالیسیز, فارن پالیسیز, ہماری ڈیفنس کیپیبلٹیز, ہمیں صرف امریکہ کے اوپر جو کہ ڈیپینڈنس کافی کم ہو گئی ہے, ہمیں اور کیا آپشنز لینے چاہیے. بہت چیزیں, لیکن یہ سوچ بچار کے ساتھ, فکر کے ساتھ, بیٹھنے کے ساتھ ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے یہ کہا نو فرسٹ یوز پالیسی, انہوں نے ہمارا لگے ڈیٹرنس ہے, یہ مین ڈیٹرنس ہے نیوکلیئر ہمارا, وہ کہتے ہیں کہ نو فرسٹ یوز والی بات کر رہے ہیں, اور پھر فکر ہی نہیں. 3 دن کے بعد یہ جو ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کو بلانا, یہ دس از سمپلی شیمفل. میں آپ کو بتاؤں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.